حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ امی تجھے راضی کروں کہ رب کو راضی کروں، تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ ماں نے کہا جاؤ اللہ کو راضی کرو۔ گھر سے نکلے، جنگلوں میں گئے، ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چراغ اپنے دل میں روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن بستان کے قریب سے گزر رہے تھے، دل میں خیال آیا، جاڑوں کا وقت تھا کہ چلو ماں کو سلام کرو۔ دروازے کے قریب پہنچے، آپ نے کیا دیکھا کہ اندر سے جو نالی تھی اس سے پانی آ رہا۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کی ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے اور وضو کا پانی ہے۔ جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا بایزید ٹھہرو، میں ابھی آئی۔ ماں کی تو نگاہیں ہی دروازے پر لگی رہتی ہیں۔ ماں بیٹوں کے انداز کو پہچان لیتی ہیں، یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا لفظ ہے۔ 12 سال کے بعد آئے، دستک دی، ماں نے دروازہ دیکھتی ہیں، پراگندہ صورت، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میری ماں کی نگاہ میرے پہ پڑی نا تو اس کی چشمان سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اس سے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ 12 سال کی عبادتوں سے، ریاضتوں سے جو کچھ نہ مل سکا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا کہ مالک میں تجھے کہاں تلاش کر رہا ہوں اور تو کہاں موجود ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا دروازہ کھولتی ہے، اور جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں وہ جائیں کسی پیر صاحب کے یہاں، ماں کی قدم چومو، باپ کی ٹانگیں دباؤ۔ پہلے مرشد تمہارے ماں باپ ہیں۔ ارے پہلے مرشد کو ناراض کر بیٹھے ہو، دوسرے مرشد سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ انسان تھا نا جس نے ماں کی نافرمانی کی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک شرابی تھا، شام کا وقت ہوا، عصر کے بعد اس کی ماں تندور لگا رہی تھی۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا روزہ نہیں رکھتی تو کم سے کم روزہ رکھنے والوں کا ادب تو کرو۔ انسان کہتا ہے کہ ماں کی بات سن کے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ماں کے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنا تھا، ماں دہکتے ہوئے تندور میں گری۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے پکڑا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ساری رات میں ماں کو پکارتا رہا لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی میں نے لوگوں سے کہا کہ ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا تو رات ہی انتقال ہو گیا، رات ہی اسے کفن دے کے دفن کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیری مرتی ماں کہہ گئی تھی، کہا کہ مرتے ہوئے اسے میرا دیدار نہ کرنے دینا، اسے میرے قریب نہ لانا کیونکہ میں اس سے ناراض ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی میری آنکھوں سے آنسو آئے، ساری رات تو میں ویسے ہی روتا رہا۔ کہتا ہے کہ جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا، میں نے کلہاڑی ہاتھ ملی اور میں نے اسی ہاتھ کو ختم کر دیا، اسی ہاتھ کو کاٹ کے پھینک دیا۔ اور میرے نبی کی حدیث پاک کہتی ہے کہ جب کل قیامت کے دن اس انسان کے اس گناہ کے بدلے جہنم کے فرشتے اس انسان کو گھسیٹ جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، تو اس کی ماں کو بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کی ماں دیکھ رہی ہوگی کہ اس کے بیٹے کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹتے لے جا رہے ہیں۔ وہ پہلی بار ماں کی طرف دیکھے گا، ماں کچھ نہیں بولے گی۔ دوسری بار بھی ماں کی طرف دیکھے گا، ماں کچھ نہیں بولے گی۔ تیسری بار جب جہنم کے دروازے پر جب وہ شخص پہنچے گا تو رو کر کہے گا کہ ماں دیکھ تیرے بیٹے کو یہ جلانے لگے ہیں۔ مسلمانوں یقین جانو اس وقت بھی ماں تڑپ اٹھے گی کہ مالک میں نے مانا، اس نے میرا قتل کیا، اس نے مجھے جلایا، لیکن مالک ہے تو یہ میرا بیٹا، میں نے اسے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، جگر کا خون پلایا، مانا یہ میرا قاتل ہے، لیکن مالک میں ماں ہو کر اس کے تمام گناہوں کو بخشتی ہوں، مالک تو بھی اسے معاف فرما دے، تو بھی اس کے گناہوں کو بخش دے، مالک میں نے بخش دیا تو بھی اسے معاف کر دے۔ یہ تمہارے ماں باپ کی بدولت ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں نا تو تم کہیں چلے جا، کبھی تمہاری بات نہیں بنے گی۔ تم کسی بھی پیر کی بارگاہ میں جاؤ، تم مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں بھی آ جاؤ، لیکن تب بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا۔ میرے حضور پاک کی بارگاہ میں ایک انسان آیا، یا رسول اللہ
میں جہاد فی سبیل اللہ ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور میری ماں تو زندہ ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تو جہاد پر مت جا بلکہ اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد فی سبیل اللہ کا سبب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ماں باپ کی برکت ہے، یہ ماں باپ کی قدر ہے۔ ماں باپ اگر تمہارے ناراض ہو گئے اور تمہاری پوری دنیا تمہارا ساتھ دینا شروع کر دے، اللہ کو تم کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہے، تمہارا رسول بھی تم سے راضی ہے۔